اب آ جاتے ہیں جی موجودہ صورتحال پہ جو چل رہی ہے. ہاں آپ کسی بھی بندے کی پروفائل جا کے دیکھ لیں یا ٹویٹر دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں بندے, اس کا ٹلٹ ہے. چلیں اگر اس کی وہ فیوریٹ جماعت نہیں بھی ہے تو یہ تھوڑا سا اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. رات کو ہم آپ کی ٹویٹ دیکھتے ہیں, پتہ لگتا ہے اقرار صاحب پکے یوتھی ہیں. اچھا سوری میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں لیکن اب تو مستعمل ہو گیا, میرا خیال ہے مستعمل ہو گیا. یہ اگلے دن صبح کو آپ کی ٹویٹ آتی ہے, لگتا ہے یہ پٹواری ہے. شام کو آتی ہے تو لگتا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. آج ذرا پلیز یہ اچھا یہ میں بڑی دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں, میرے ماضی کے بھی کسی ٹویٹ سے اٹھا کے, یہ میں بہت ذمہ داری سے ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ یہ ثابت کر دیں یا کوئی بھی یہ کہہ دے کہ اس ٹویٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, تو میں اپنی گردن اتروانے کے لیے تیار ہوں. بہت بڑا دعویٰ. ہاں بھائی یہ کم سے کم میں یہ, ہاں فوج کے لیے میری جان قربان, ان کی قربانیوں کے لیے ہماری جان, مگر اسٹیبلشمنٹ کے جو سیاسی کردار ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ہے, اس کے حوالے سے میں قطعاً کوئی ایسا ٹلٹ آپ کو نظر آ جائے تو میری جان حاضر ہے. میں یہ ریکارڈ پہ آپ سے کہہ رہا ہوں, باقی ٹلٹ آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں. اب آپ بتائیے, میں آپ سے ایک دوست بھی ہیں, آپ ظاہر فالو بھی کرتے ہیں سب معاملات, آپ بتائیے آپ کے خیال میں کس پولیٹیکل پارٹی کا آدمی, یہ تو میں نے وضاحت کر دی, کم سے کم یہ تو نہیں ہے بھائی, یہی تو مسئلہ ہے نا, آپ کی سمجھ نہیں آتی اب کس پارٹی. تو یہ کامیابی نہیں ایک صحافی کی, مجھے لگتا ہے یہ میری کامیابی ہے کہ اگر میرے عزیز ترین دوست حافظ احمد صاحب بھی یہ نہیں جانتے کہ میں پیپلز پارٹی کی طرف ہوں, میں نون لیگ کی طرف ہوں, میں JUIF کی طرف ہوں, یا میں تحریک انصاف کی طرف ہوں, تو بطور صحافی تو یہ میرا بہت بڑا اعزاز ہے. تو اس کی آپ کو قیمت نہیں چکانی پڑتی؟ نہیں بے شمار. ہم یہی افیئر بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیے, مجھے آج کوئی بھی اٹھا لیتا ہے. ایک وقت تھا جب نون لیگ نے میرے خلاف مقدمہ درج کیا, ریلوے کا ہم نے ایک پروگرام کیا کہ اس پہ کیا کیا چیزیں اسمگل کی جا سکتی ہیں, تو خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے برہم ہوئے, بعد میں ان سے بڑی اچھی یاد اللہ ہے, لیکن اس وقت انہوں نے FIR کٹوائی, ہمارے 2 نمائندے لاہور کے 7 دن جیل میں رہے. اس وقت تحریک انصاف اور باقی سب جماعتوں نے مجھے سپورٹ کیا, میں نے نہیں کہا, لیکن وہ نیچرلی ان کی مخالفت تھی. اسی طرح جب پیپلز پارٹی نے مجھے اریسٹ کیا سندھ اسمبلی میں سیکورٹی لیبس دکھانے پہ, تو الٹیمیٹلی نون لیگ نے بھی مجھے سپورٹ کیا, تحریک انصاف نے بھی مجھے سپورٹ کیا, اور پیپلز پارٹی نے میری مخالفت کی, کیونکہ اس وقت تک یہ بہت زیادہ صحافیوں کا یہ نہیں ہوا تھا کہ یہ فلاں کا صحافی اور یہ فلاں کا صحافی ہے, تب تک ایک صحافی تصور کیا جاتا تھا. ابھی جا کے یہ بدت ہے نا اس نے پکڑا. تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہو جائے, آپ مجھے بتائیے, نہ نون لیگ میرے لیے کھڑی ہوگی, نہ پیپلز, کیونکہ کوئی بھی مجھے اون تو نہیں کرتا, نہ کوئی مجھے اپنا سمجھتا ہے, سب کو کوئی نہ کوئی رنجش ہے, نہ نون لیگ اپنائے گی, نہ پیپلز پارٹی میرے لیے آواز بلند کرے گی, نہ تحریک انصاف میرے لیے ٹرینڈ چلائے گی. ٹھیک ہے, باقی ہر طرح کے جو صحافی ہیں, یا تو نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا کوئی پولیٹیکل پارٹی. تو اس کی ایک قیمت تو یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے پروگرام سرعام میں یا میرے اوپینینس کی وجہ سے, تو مجھے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دوسرا, میں قربانی دے رہا ہوں اپنی ریچ کی, اپنی فالوئنگ کی, اور ایک وہ جو بھرم تھا نا کہ جی لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور بہت عزت کرتے ہیں, اور الحمدللہ ابھی بھی ایک اکثریت مجھے, لیکن مجھے اس وقت تک, میں اللہ کی قسم کھا کے حافظ صاحب آپ کو بتا رہا ہوں, جب سارے کے سارے لوگ, یعنی میں کسی ضمنی انتخاب میں گیا ہوں, آج بھی حالت یہی ہے, آپ میرے ساتھ چلیے گا کہ نون لیگ کے کیمپ میں بھی اتنا ہی پیار ملے گا. طریقے جب آپ ملتے ہیں لوگوں سے تو وہ اتنے متنفر یا اتنی نفرتیں نہیں ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھائی دیتی ہیں. جب آپ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں تو لوگ بڑے وفادار ہیں, بڑے مروت والے پاکستانی پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو دونوں کیمپس میں ایکولی پیار اور محبت ملتا تھا, مگر اس وقت چونکہ بہت سوشل میڈیا پہ بھی اختلاف رائے مجھے نہیں دیکھنے کو ملتا تھا نا, تو مجھے خدا گواہ, میں نے اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کہا ہے کہ میرے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی کہ میں کچھ ٹھیک نہیں کر رہا ہوں. یعنی اگر میری مخالف کوئی رائے نہیں ہے, یا سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تسی بہت اچھے ہو, تسی شیر ہو, جی کیا بات ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہیں نہ کہیں میں مصلحت کا شکار ہو رہا ہوں, اور ہوتا تھا. میں ٹویٹ کرنے سے پہلے سوچتا تھا کہ یہ نون لیگ کو بری لگے گی, یار وہ فالوئنگ خراب ہوگی, سارے پیار کرتے ہیں یار, نہیں. یا میں ٹویٹ کرنے سے پہلے سوچتا تھا کہ نہیں یار یہ PTI والوں کو بری لگے گی یار, نہیں. یہ ایک انسان ہوں نا. پھر ایک وقت میں اللہ نے اس سے مجھے لگا کہ ٹھیک ہے, میں نے زندگی میں جو اچیو کرنا تھا نا, اللہ نے وہ میں نے جس طرح سے کیا نا کہ میں اپنے نصیب خود بھی شاید ایسے نہ لکھ پاتا جو اللہ تعالیٰ کی ذات برکت نے. تو اس پہ مجھے لگا کہ نہیں یار, اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو میں سوچتا ہوں نا مجھے وہ کہہ دینا چاہیے. وہ غلط ہو سکتا ہے, میں آج بھی, یعنی میں کبھی نہیں کہتا کہ جو میں نے کہا ہے وہ حرف آخر ہے. وہ میں ہمیشہ جو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, ہمیشہ اپنی ذات میں اس بات کا امکان رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہو سکتی ہے. میں جس طرح بچپن میں یہ سوچتا تھا کہ میں چاند جب کے ساتھ چل رہا ہوں, تو انفیکٹ میں چاند کے ساتھ نہیں چل رہا, چاند میرے ساتھ ساتھ موو کر رہا ہے.
ہے نا, ہم سب بچپن میں تقریباً اس فیز سے گزرے ہوئے, تو اس وقت ہمارا وہی, اگر اس وقت مجھ سے کوئی پوچھنا, میں کہتا ہاں چاند میرے ساتھ چل رہا, تو میں پوری دیانتداری سے وہ بات کر رہا ہوتا, لیکن وہ بات فیکچولی غلط ہوتی. تو ممکن ہے کہ میں اس وقت بھی کوئی فیکچولی غلط بات کر رہا ہوں, لیکن دیانتداری پہ شبہ نہیں کر سکتے آپ. جو میں سوچ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ میں اسی طرح سے اس کو بیان کر رہا ہوں. اب اس کا پھر نتیجہ یہی ہے کہ آپ ظاہر ہے چونکہ پھر آپ مسئلے کا شکار نہیں ہوتے نا کہ یار, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ فرشتے ہوں, ان میں کوئی عیب نہ ہو, کوئی برائی نہ ہو. کیا یہ تحریک انصاف والے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر. کیا تحریک انصاف کے صحافی, میں تو ان کو کیا کہیں, تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں, صحافی نما ورکرز یا ورکرز نما صحافی, کیا انہوں نے کبھی خان صاحب کی کوئی نیگیٹو یا بری چیز یا کسی فیصلے کے حوالے سے اختلافی رائے کا اظہار کیا ہے؟ نہیں کیا. تو پھر اس کا مطلب آپ فرشتے تصور کرتے ہیں ان کو. تو لطف تو تب ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا ٹلٹ بھی ہو سکتا ہے, میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتا, لیکن یہ 100% یا کلیتاً آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیطان ہی ہے, یہ ڈاکو ہی ڈاکو ہے, یہ جو ہے نا, یہ جو ہے نا اس میں جو ہے فرشتوں کی صفات ہے. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے بطور ورکرز بھی یہ کیسے کر سکتے ہیں, اور بطور صحافی تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو مجھے تو دونوں میں جو اچھائیاں دکھائی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, میں وہ بیان کرتا ہوں. یعنی پنجاب کی حد تک شہباز شریف صاحب مجھے بہت بہترین لگتے تھے, انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. آپ کراچی سے جب لاہور اترتے ہیں آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے, واضح فرق ہے. اس میں ہم کہتے تھے کہ اچھا ایڈمنسٹریٹر تھے. میں پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ویوز سے اور بہت ساری چیزوں سے مجھے, اور ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات بڑے غیر فطری ہیں, تو توق ہی نہیں بنتا. بٹ کیا انہوں نے اچھا رول کیا پنجاب کو؟ بہت اچھا رول کیا سر. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک وقت میں یہ کہتا ہوں کہ یار تحریک انصاف اور یہ قابلی کدھر اپنا جو ہے نا وہ ہمیں دکھاتے چی گوئے رہے ہیں, اور سامنے پرویز الہی صاحب کھڑے ہوتے. ٹھیک, یہ ایک بات ہے. مجھ سے پوچھیں کیا انہوں نے, اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ جی پنجاب کے جو 5 سال پرویز الہی کے تھے بہترین تھے, ریسکیو 112 وارڈن دیے, ایمرجنسیز کو بہتر کیا, مار نہیں پیار کا نعرہ انہوں نے دیا, ہائی وے پیٹرولنگ انہوں نے شروع کروائی, اپنا آپ کا رنگ روڈ کے منصوبے بے شمار کام کرتے ہیں جن کو باقی حکومتوں نے بھی کنٹینیو کیا. تو کیا دونوں فیکچولی غلط باتیں ہوں گی؟ فیکچولی آپ ایک وہ بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں, وہ بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ یار کچھ ایک جگہ کھلو جاؤ کدھر. بھائی صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک جگہ کھڑا ہو جائے کہیں پہ. نہ میں پیڈ ورکر ہوں, نہ میں آپ کا کوئی اندھا معتقد ہوں, تقلید کرنے والا ہوں کہ آپ جو کہیں گے وہ میرے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے جو چیز ٹھیک لگے گی میں اس کو ٹھیک بیان کروں گا, جو چیز مجھے غلط لگے گی میں اس کو غلط بیان کروں گا.